अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के दो अहम मुकदमात की समाअत हुई। एक मुकदमा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़मानत का था और जबकि दूसरे मुकदमे में साइफर मुकदमे के अंदर लगाई गई फर्द जुर्म को चैलेंज किया गया था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़मानत से जो मुतल्लिक मुकदमा था उससे आगाज़ करते हैं। इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो वकील सलमान सफदर ने दलाइल का देने का आगाज़ किया था, तो एफआईए की जानिब से प्रोसिक्यूटर भी अदालत में पेश हुए, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने उन पर बरहमी का इज़हार किया और उनसे पूछा कि क्या आपको कोई नोटिस जारी किया गया है, जिस पर उन्होंने तस्लीम किया कि अदालत की जानिब से अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने उनसे कहा, उन्हें डांट पिला दी और उनसे कहा कि आप बैठ जाएं। जिसके बाद वकील सलमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मरकज़ी गवाह थे उनके जो सेक्रेटरी थे उस टाइम आज़म खान, वो मरकज़ी मुलज़िम थे बुनियादी तौर के ऊपर। तो उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने साइफ़र को डीकोड किया और मिनट्स तैयार किए, लेकिन इस सारी कार्रवाई के दौरान उन्हें वादा माफ़ गवाह बना लिया गया। फिर ये भी उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि आज़म खान तकरीबन 1 माह से ज़ायद अरसा लापता रहे। फिर जब वो मंज़र आम पर आए तो उनका 164 का बयान भी साथ ही मंज़र आम पर आ गया। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि फिर ऐसे तो सच तो फिर ऐसे ही निकलता है। जस्टिस सरदार तारिक ने उनको हदायत की कि आप हमें ये बताएं कि आपके केस के अंदर वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप समझते हैं ये ज़मानत बनती है। जिस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान की उम्र 71 साल है, साबका वज़ीर आज़म है, सियासी बुनियादों के ऊपर ये मुकदमा बनाया गया है। मुल्क भर में 200 के करीब उनके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ मुकदमात पहले बनाए गए, जिसमें दहशतगर्दी और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी समेत कोई भी जुर्म ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा फौजदारी मुकदमा, ऐसा कानून नहीं है फौजदारी कवानीन में से जो उनके ऊपर लागू नहीं किया गया। जब उनमें कामयाबी हासिल नहीं हुई तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ ये साइफर का केस बना दिया गया, जो कि फ़र्स्ट इंप्रेशन का केस है। यानी किसी भी साबका वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ खुफिया डॉक्यूमेंट्स को लीक करने का ये पहला केस है, इसलिए केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन बना दिया गया, जिसकी कोई भी मिसाल माजी में नहीं मिलती थी। वकील सलमान सफदर ने उसके बाद मज़ीद मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से अगर साइफर उनके ऊपर गुम करने का इल्ज़ाम था तो उनसे रिकवरी भी नहीं की गई, उनसे कोई रिकवरी नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, 32 उसमें पैराग्राफ हैं, 18 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है, तो इसे ज़मानत का केस फ़ैसला नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 सफ़ात और 32 पैरे लिख दिए हैं, ये पूरे मुकदमे के ऊपर जो है वो हावी हो जाएंगे और पूरे मुकदमे के ऊपर इसका असरात जो होंगे वो होंगे। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने मसूद ने उनसे कहा कि जब आप 10-10 घंटे बहस करेंगे, दो मुकदमात को इकट्ठा मिलाकर चलाएंगे, सियासी बुनियादों के ऊपर केसेस चलाएंगे, तो फिर ऐसे ऑर्डर्स तो आएंगे। जिसके बाद चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मज़ीद कहा कि आप देखें, कानून के आपकी ये ज़मानत की दरख्वास्त है, ज़मानत की दरख्वास्त के अंदर अगर हम देखें तो आप बीमार नहीं हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको ज़मानत दे दी जाए। आपकी उम्र 16 साल से कम नहीं है, यानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की उम्र 16 साल से कम नहीं है, यानी ये भी ज़मानत की आपके पास ग्राउंड नहीं है। फिर आप खातून भी नहीं हैं, यानी बीमार हो, उम्र कम हो या खातून हो, तो उस बुनियाद के ऊपर ज़मानत में के मुकदमात जो होते हैं उनमें नरमी की जाती है, उनमें नरमी बरती जाती है मुल्ज़मान के साथ और उन्हें ज़मानत दे दी जाती है। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि अगर आपका मुकदमा ये है कि ये केस मज़ीद तहकीकात का है तो हमें इसके ऊपर दलाइल दे दें। जिसके बाद वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये केस सियासी मकासद के लिए बनाया गया है। गद्दारी, कत्ल, दहशतगर्दी और फ़ौजदारी के तमाम कवानीन का इतलाक़ करने के बाद इसको साइफर मुकदमे की सेक्शन 5 के तहत, जिसके तहत ये मुकदमा बनाया गया है, उसके अगर आखिरी जो क्लासेस हैं उनको पढ़ें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो 2 साल बनती है, जो कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ऊपर लगती है। और 2 साल के मुकदमे में इमरान खान की अगर गिरफ़्तारी की तारीख से आज तक देखें तो उनकी ज़मानत बनती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी था कि इस हवाले से हमें वो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स था वो भी दिया जाता, हमें वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिया गया। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि आपको डॉक्यूमेंट क्यों दिया जाता, वो तो खुफिया डॉक्यूमेंट था।
پھر یہ بھی کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے وکیل سلمان صفدر کو ہدایت کی کہ آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ تمام حقائق کو ضرور بتاتی ہیں، لیکن آپ عدالت میں ضمانت لینے کے لیے قانونی بات کریں۔ جس کے بعد وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ کہتے ہیں کہ سائفر کا اوپن کر دینا جو ہے یہ عمران خان کا جرم ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ آپ کے اوپر یہ الزام نہیں ہے، آپ کے اوپر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ آپ نے اس ڈاکومنٹس کو اوپن کر دیا، سائفر کیس کو جو ہے وہ اس کی گم کر دینا جرم نہیں تھا۔ پھر یہ بھی جسٹس سردار طارق نے کہا کہ آپ سیکشن 5 کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے بتا دیں جس پر وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ سیکشن 5 آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا سیکشن 5 اس وقت لگتا ہے جب آپ کوئی دستاویزات، نقشہ جات، تصاویر جو ہے وہ دشمن ممالک کو دیں، اور اگر آپ جائزہ لیں تو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا قانون ایک طرف ہے اور عمران خان کا پورا مقدمہ دوسری طرف ہے، یعنی اس قانونی معیار کے اوپر، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے معیار کے اوپر یہ مقدمہ پورا نہیں اترتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ سائفر سیکریٹ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیٹاگوریکلی ان سے تسلیم کیا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کیا کوئی خفیہ دستاویز تھی یا نہیں، جس پر وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ آفیشیل سیکریٹ جو سائفر تھا وہ بالکل خفیہ دستاویز تھی، لیکن جب اسے ڈی کوڈ کر دیا گیا تو پھر وہ خفیہ دستاویز نہیں رہی، ڈی کلاسیفائڈ ہونے کے بعد وہ خفیہ دستاویزات نہیں رہی۔ سلمان صفدر نے کہا جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ آپ نے وہ دستاویز دوسروں کو دکھائی، جس پر بعد وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اگر سائفر کی بات کریں تو اس کے مندرجات تو مجھے خود بھی معلوم نہیں، نہ عدالت کے اندر اس کے مندرجات ڈسکس کیے گئے، نہ ہی ہمیں اس کی کوئی کاپی دی گئی ہے۔ تو جس پر جسٹس سردار طارق نے کہا کہ سائفر کو یوں لہرانا ہوا کے اندر کیا یہ کمیونیکیٹ کرنے میں نہیں آتا، اور اگر سائفر کو اگر خفیہ دستاویزات کو کمیونیکیٹ کرنا جرم ہے تو پھر تو یہ جرم بنتا ہے۔ جس پر وکیل نے آگے سے موقف اپنایا کہ اگر ڈاکومنٹ جو ہے وہ سارا کسی کو بھی نہیں بتایا گیا، صرف اور صرف سائفر کے مندرجات بتائے گئے، جس پر جسٹس سردار طارق نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سارا نہیں، چلے تھوڑا، اگر آپ نے تھوڑا سا ڈاکومنٹ بھی کمیونیکیٹ کیا ہے تو پھر سزا کیا اس کے اوپر تھوڑی ہوگی، جس پر وکیل سلمان صفدر بھی مسکرا دیے۔ اس کے بعد عدالت نے جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ کہا کہ اس کیس کے اندر اگر ایف آئی آر میں جو ابتدائی طور پر الزام تھا اس میں یہ کہا، اس کے اندر مزید تحقیقات کا کہا گیا تھا کہ مزید تحقیقات ہوں گی، جس پر وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اعظم خان کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ مزید تحقیقات ہوں گی تو ان کے کردار کا تعین کیا جائے گا، تاہم جب تحقیقات کے دوران اعظم خان کو جو ہے وہ کیس کا مرکزی گواہ بنا لیا گیا۔ پھر اس کے اندر یہ بھی ان کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ فائلز کا انچارج ہمیشہ سٹاف ہوتا ہے، اگر کوئی سائفر کی کاپی واپس نہیں آئی تو اس کی ذمہ داری سٹاف کے اوپر بنتی ہے، نہ کہ وزیر اعظم کے اوپر۔ وزیر اعظم کبھی بھی فائلز اپنے پاس نہیں رکھتا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ سائفر کو ریکور کرنے کی ضرورت کیا تھی، کیس تو یہ ہے، جس پر وکیل سلمان صفدر نے انہیں بتایا کہ سائفر کیس کے اندر الزام ہی یہ ہے کہ سائفر کی ایک خفیہ کاپی جو ہے وہ واپس نہیں آئی، لیکن اگر کاپی واپس نہیں آئی تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے بعد آنے والے وزیر اعظم جو کہ شہباز شریف تھے، انہوں نے سائفر کے اوپر اجلاس کیا تھا، اگر سائفر کے اوپر کاپی نہیں تھی تو انہیں اس روز ہی اجلاس کے اندر ہی یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ سائفر کی کاپی نہیں مل رہی، لیکن 7 ماہ کی تاخیر کی گئی اور 7 ماہ کی تاخیر کے بعد یہ مقدمہ درج کروایا گیا۔ پھر ان کی جانب سے یہ مزید کہا گیا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے یہ ایف آئی آر درج کروائی گئی، حالانکہ سارے معاملے میں اگر کوئی تعلق بنتا تھا تو وہ فارن آفس کا بنتا تھا، وزارت داخلہ کا تو کوئی تعلق بنتا ہی نہیں تھا۔ فارن آفس کی جانب سے صرف اور صرف چند ایک گواہان ٹرائل کے اندر ضرور پیش کیے گئے، لیکن جو کیس کے اندر جو ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی وہ وزارت خارجہ کی جانب سے بنتی تھی، لیکن وزارت داخلہ نے یہ ایک کوشش کی ہے تاکہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف جو ہے جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ بنایا جائے۔ جس کے بعد عدالت نے کہا کہ آپ ہمیں بتا دیں کن پوائنٹس کے اوپر آپ چاہتے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب 7 ماہ کی تاخیر کی گئی ایف آئی آر میں، وزارت خارجہ کی شکایت بنتی تھی، وزارت داخلہ کی جانب سے مقدمے کا اندراج نہیں بنتا تھا، سیاسی بنیاد کے اوپر یہ مقدمہ دائر کیا گیا۔
جس کے بعد عدالت نے ایف آئی اے اور جو وفاقی حکومت ہے ان کو نوٹس جاری کر دیے۔ تو وکیل سلمان صفدر کی جانب سے عدالت میں مزید یہ استدعا کی گئی کہ شاہ محمود قریشی کی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مسترد ہو چکی ہے، اور اس مقدمے کے اندر ایک پیچیدگی یہ آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت مسترد کرتے ہوئے 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کی ڈائریکشن دے دی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کیس کو بھی عمران خان کے کیس کے ساتھ سن لیا جائے، جس پر اور ساتھ ساتھ عمران خان کے جو کیس ہے اس میں کوئی تاریخ بھی دے دی جائے، جس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ جب شاہ محمود قریشی کی ضمانت آئے گی تو وہ اپنے باری کے اوپر سنی جائے گی، اسے سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، اور دیکھنا ہوگا کہ اس میں نوٹس بنتے بھی ہیں یا نہیں بنتے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کی کہ اس مقدمے کو خاص مقدمہ نہ بنائیں، رجسٹرار آفس کی جانب سے اس کو تاریخ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہونے دی جائے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا کے اوپر یہ بات ہو کہ جج صاحب بیمار ہو گئے، انہوں نے ضمانت نہیں دی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے اور مقدمے کو قانون کے مطابق چلائیں گے، اس کو خاص مقدمہ نہیں بنائیں گے۔ جس کے بعد عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے اس میں ناظرین کہ دوسرا کیس وکیل حامد خان اس میں عدالت میں پیش ہوئے، جس میں سائفر مقدمے کے اندر لگائی گئی فرد جرم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل سائفر مقدمے کی جو مکمل کارروائی ہے اسے کالعدم قرار دے دیا، جس کے باعث اب یہ بڑا واضح ہے کہ سائفر کیس کے اندر جو فرد جرم لگائی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس کے اوپر آج جب اپیل اس سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کی اپیل ہوئی تو اس کے اندر حامد خان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ کیونکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے کے روشنی میں ممکنہ طور کے اوپر اس درخواست میں ترمیم کرنا پڑے گی، جس پر جسٹس سردار طارق نے کہا کہ آپ جس حکم نامے کے خلاف آئے ہیں، جس آرڈر کے خلاف آئے ہیں، اس آرڈر کے اوپر آپ بحث ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیا کوئی آرڈر جاری کر دیا ہے تو اس کے خلاف الگ سے درخواست آ سکتی ہے۔ تاہم وکیل حامد خان نے عدالت سے دوبارہ استدعا کی کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کا جائزہ لیں اور اس کے بعد اس مقدمے کی پیروی کے حوالے سے فیصلہ کریں، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے ان کے جو سائفر مقدمے میں فرد جرم کے خلاف درخواست تھی اس کی سماعت بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ دوستو یہ تھا آج کے دو اہم مقدمات، دونوں کے دونوں مقدمات عمران خان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی سماعت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی آج دو مزید ایونٹس بھی ہیں، جس میں پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ کے خلاف آج سپریم کورٹ دلائل سن رہی ہے، اور دوسرا جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کا تیسرا دن ہے۔ تو جو بھی پیش رفت اس حوالے سے بھی ہوں گی اس سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ میرے اس پروگرام کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔